مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دو چیزوں کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جھوٹ اور غیبت۔ روزہ رکھ کے ہم جھوٹ بولیں، غیبت کریں، یہ عام چیز رواج پائی جاتی ہے۔ رمضان میں شیطان جو ہے وہ قیدی ہے، جہنم کی آگ کے سنگل اسے پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نماز سے دوری ہے، گناہوں کے قریب ہیں، نیکی سے ہم دور ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارا جسم جو ہے عادی بن چکا۔ اب شیطان کو اتنے کام کی ضرورت نہیں رہی ہمارے اوپر، بلکہ جسم اور اس کے اعضاء اس کے تابع ہو چکے ہیں۔ آپ کسی پرندے کو اپنے پاس رکھ لیں اور اسے اس کے سامنے بولنا شروع کر دیں، وہ آپ کی زبان سیکھ جائے گا، انسانی زبان کو وہ پرندہ سیکھ جائے گا۔ دیکھیے جب ہم شیطان کی زبان کو سیکھتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے اور گناہوں کے ذریعے ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور ہم صبح سوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس، اگر آپ کے پاس باطن کی آنکھ ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک ڈراؤنی شکل، بدصورت شکل، سیاہ شکل، لمبے دانت، فجر کی نماز کے وقت کانوں کے پاس جو ہے وہ پھونک رہا ہوتا ہے کانوں کے اندر، لیکن چونکہ باطنی آنکھ نہیں، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے اسے پردے کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اٹھنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی فجر کی نماز پہ اٹھ نہیں رہا، سمجھ لو کہ اس کے پلنگ کے پاس، اس کی چارپائی بیڈ کے پاس شیطان کھڑا ہے اور اس پہ نیند کا غلبہ طاری کر رہا ہے اور اسے پھونکے مار رہا ہے اور اس کے کان کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اور وہ اٹھ نہیں رہا، اور اسی نحوست کے ساتھ وہ اٹھتا ہے اور سارا دن نافرمانیوں کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سی چیزوں پہ بد نگاہی کر کے ہمارے اندر جو ہے لذات دنیا، حسن کے جو ہے چیزیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمارے دماغ میں منتقل کرتا ہے، اور پھر ہم ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان آنے کے باوجود جو ہے ہم جھوٹ سے بھی کنارہ نہیں کرتے، غیبت سے بھی کنارہ نہیں کرتے، بد نگاہی سے بھی نہیں بچتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کا جو گناہ اور دوزخ کی آگ سے، اور جب تک وہ اس کو پھاڑے نہ۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے پٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جب جھوٹ اور غیبت کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کی ڈھال ختم ہو جاتی۔